اپنے وجود میں محسوس نہیں کرتا. اگر یہ پیاس پیدا ہو جائے تو مومن سوچے میں دن کے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ اپنے امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں. اور 8ویں امام کا یہ جملہ یاد رکھو. امام فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے جھجکتا ہے, بات کرنے میں نا جھجکتا ہے, تو معصوم فرماتے ہیں باپ سمجھ کے بات کر. اگر باپ سمجھ کے بھی جھجکتا ہے ہم سے بات کرنے میں, بھائی سمجھ کے بات کر. اگر بھائی سمجھ کے بھی جھجک ہوتی ہے نا تجھے, دوست سمجھ کے بات کر. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں ہر رشتے سے قریب تیرے ساتھ تیرے امام کا رشتہ ہے. لیکن مومن سوچے میرے زیادہ سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے. تو عزیزو جب تک ولایت حقیقی تیرے دل میں نہیں آتی, آج بڑا شور شرابہ ہے نا ولایت کا, ہاں, لیکن لوگوں نے جانا ہی نہیں کہ ولایت ہوتی کیا ہے, توحید ہوتی کیا ہے, تبرہ ہوتا کیا ہے. ہم نے تبرہ کو لعنت کے گلاس میں بند کر دیا. تبرہ ایک پورا سسٹم تھا, سسٹم آف ولایت اینڈ سسٹم آف تبرہ. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو ان تمام تر صفات یزیدی اور شمری سے دور کر جو صفات لوگوں کو حسین کا قاتل بناتی ہے. تبرہ یہ ہے. تبرہ ایک لفظ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ قاتل حسین پر لعنت, یہ 1 منٹ کا لفظ ہے یا چند سیکنڈ کا لفظ ہے, لیکن لعنت ختم ہونے کے بعد کیا تبرہ ختم ہو جاتا ہے؟ کہا تو 24 گھنٹہ تبرہ میں رہ. 24 گھنٹہ. جس طرح کہا کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 24 گھنٹہ حالت سجدہ اور رکوع میں رہوں, یہ ناممکن ہے. اور یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ اس ہمارے فروع میں ہے تولا اور تبرہ. یہ بھی ناممکن ہے کہ بندہ 24 آورز لعنت بھیجتا رہے. کیا ممکن ہے؟ چند منٹ باتیں کرو گے, دکان پہ جاؤ گے, چیزیں لو گے, کیسے ممکن ہے میں 24 آورز لعنت کرتا رہوں؟ ذکر تبرہ نہیں, تبرہ کے وجود کو محسوس کر. 24 گھنٹہ میں ذکر علی بھی نہیں کر سکتا نا, لیکن کیوں کہا کہ سلمان پوری رات عبادت کرتا ہے. 24 گھنٹوں کو ولایت میں ڈالنا ہے, 24 گھنٹوں کو تبرہ میں ڈالنا ہے. تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے 24 گھنٹے براءت دشمن حسین میں رہیں. اس دشمن کے کردار سے 24 گھنٹہ تو دور رہے. اگر زندگی کا ایک سرکل بنایا جائے نا, یہ آپ کو آسان کر کے بتاؤں, ایک کاغذ لیجئے, سفید کاغذ, ایک سرکل یہاں بنائیے, ایک سرکل یہاں بنائیے, ایک سرکل میں لکھیے تولا, ایک سرکل میں لکھیے تبرہ. گولڑو بابا سرکل, تولا تبرہ. تبرہ کیا ہے اس سرکل میں لکھیے جھوٹ. تبرہ کیا ہے اس سرکل میں لکھیے جھوٹ, حسد, بغض, حب مال, دشمنی علی, گالم گلوچ, نشہ, شراب, بچوں پہ ظلم کرنا, بیوی پہ ظلم کرنا, کسی کا حق کھانا. تبرہ کیوں ہے؟ ان سے زہرا کا حق کھایا تھا نا. جتنی دشمنان اہل بیت کی اے سے لے کے زیڈ تک, یا وہ دشمن جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہوا ہے, اے ٹو آسان کر کے بتا رہا ہوں, اے ٹو زیڈ, اول ثانی ثالث رابع خامس یزید ابن زیاد, جتنے بھی دشمن علی ان کی جو صفات ہیں اس سرکل کے اندر ڈال دو. یہ سرکل کس کا سرکل ہے؟ تبرہ کا. اب سرکل بناؤ تولا کا. 2 سسٹم ہیں, تولا تبرہ 2 سسٹم ہیں. تولا کا سرکل بنا, اس میں لکھو سچائی, سخاوت, صبر, ایثار, اخلاق, پیار, نماز, صدقہ, رکوع میں زکوٰۃ, یتیم پروری, مسکینوں کے لباس کپڑے پہنانا, غریبوں کی مدد کرنا, رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دینا. یہ سارا سرکل بڑھتے جا. جتنی صفات علی اور آل علی اور نبی ہے اس سرکل میں بڑھتا جا. کہ وہ بوڑھی خاتون نبی کے سر پہ کچرا پھینک رہی ہے. صحابی کہتا یا رسول اللہ گلی کیوں نہیں بدلتے؟ کہ نہیں, اسی گلی سے جاؤں گا. جب وہ نہیں تھکتی میں کیوں تھکوں؟ پتہ چلا بیمار پڑ گئی کہ چلو عیادت کے لیے. نبی خدا جب عیادت کے لیے, کہ بوڑھی نے کہا کہ اے محمد خوش ہو رہے ہوگے, میں بیمار پڑ گئی ہوں. کہا نہیں خوش نہیں ہو رہا, تجھے دعا دینے آیا ہوں. کہ محمد مجھے کہاں دعا کرتا ہوں, خدا تجھے شفا دے. کہ محمد میں تو کچرا پھینکتی تھی, مجھے دعا دینے آئے ہو. کہ کچرا پھینکنا تیرا کردار تھا, دعا دینا مصطفیٰ کا کردار.
اب یہ بنا بچوں کو اس طرح سمجھاؤ، جوانوں کو یہ ہے تولا کا سرکل جس میں محمد اور آل محمد کی خوبیاں ہیں۔ رجل بن، میدان میں لڑنا سیکھ، عبادتیں کرنا سیکھ، علی کے چہرے پہ لعاب دہن آئے، علی کے ادب کو دیکھ، علی کے اخلاق کو دیکھ۔ ایک عمرو بن عاص ہے جو جان کو بچانے کے لیے بدن کو ننگا کرتا ہے، ایک علی ہے قاتل کو چھوڑ دیتا ہے لیکن نگاہوں میں حیا ڈالتا ہے۔ ایک وہ ہے جو پانی کو بند کر دیتا ہے، لیکن ایک وہ علی ہے جو پانی پر قابض ہے لیکن جنگ صفین میں پھر بھی پانی کو دشمن کے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی معاویہ نے پانی بند کیا تھا، آپ بھی بند کریے۔ امام فرماتے ہیں پھر علی اور معاویہ میں فرق کیا رہے گا؟ یہاں معیار اصولوں کا معیار ہے، یہ تولا کا سرکل ہے، یہ تبرع کا سرکل ہے۔ اب اس سرکل کو اپنے سامنے رکھ اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سامنے لا۔ صبح اٹھو گے نا، اب اگر زندگی میں جھوٹ بولو گے تو کس سرکل میں چلے گئے؟ تبرع کے اندر چلے گئے ہو، دشمن علی کے سرکل میں داخل ہو گئے۔ اب سچ بولو گے کس کے اندر چلے جاؤ گے؟ ولایت کے سرکل کے اندر آ جاؤ گے۔ تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں لیکن سر تک صفات یزید میں ہوتے ہیں۔ یہ یزید پہ لعنت نہیں بھیج رہا، یہ لعنت پلٹ کے اس کے اوپر آ رہی ہے، کیونکہ یزید پر لعنت یعنی شرابی پر لعنت، یزید پر لعنت یعنی نشے پر لعنت، یزید پر لعنت یعنی ظالم پر لعنت۔ یہ یزید پر لعنت لفظ یزید نہیں ہے، تصور یزید ہے۔ سلام جب حسین پر کرتے ہو یہ مثل حسین پر سلام ہے۔ تو فرمایا اگر یزید پہ لعنت بھیجے لیکن صفات یزید پر ہو۔ کیوں؟ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ پڑھ تو رہا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر رہا۔ تو عزیز تولا والے مومن بنو۔ بڑا شور ہے سندھ میں ولایت علی کا، آج تک اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ مختصراً اشارہ دوں گا، کئی مجالس میں اشارہ دے چکا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے۔ آج صرف اس چیز کو، اس جوان کو سمجھا دو تو واللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ آج ایک شیعہ ہے عادی شیعہ، عادی، ایک ہے عبادی شیعہ۔ عادی شیعہ، عبادی شیعہ، بہت مشکل ہے دونوں میں فرق کرنا۔ اب اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کتنے مجلس میں عادتاً آئے ہو اور کتنے عبادتاً آئے ہو؟ عادت ہے کیا؟ عادت سمجھو، ریپیٹیشن آف ایکٹ، کسی عمل کا ریپیٹ ہونا، یہ عادت ہے۔ مثال کے طور پہ ڈیلی بندہ سگریٹ پیے تو کیا ہو جائے گا؟ سگریٹ کا عادی ہو جائے گا۔ ڈیلی بندہ نسوار منہ میں ڈالے، کس کا عادی ہو جائے گا؟ نسوار۔ بندہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھے۔ دیکھو عادت ڈیولپ کرنا بڑا آسان ہے۔ 40 ڈیز، قرآن کے وعدنا موسیٰ 30 دن واتممناها بعشر، کسی بھی سائیکولوجیکلی کسی بھی عادت کو، بری یا اچھی کی بات نہیں کر رہا، صرف عادت، کسی بھی ایکٹ کو، عمل کو، ایکشن کو اگر عادت میں بدلنا ہے اسے ریپیٹ کرو۔ 40 ڈیز، اے جوان 40 ڈیز، 40 دن ایک عمل کو ریپیٹ کرو، وہ کیا بن جائے گا؟ عادت بن جائے گا۔ بھائی آپ کا بازو ہلکا ہے، 10 کلو کا ویٹ اٹھاؤ، باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو نا تو کہتے ہیں 10 ٹائم ویٹ کو اٹھاؤ، تو مسلز میں گوشت جمع ہوتا جائے گا، عادت ہو جائے گی۔ 10 کلو کے بعد پھر 15 پہ جاؤ گے، پھر 20 پہ جاؤ گے۔ ریپیٹیشن تیرے بازوؤں کی طاقت کو بڑھاتی ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ کرنے جاؤ گے تو درد ہوگا۔ یہ بدن ہر چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، پہلے یہ ڈیفینس کے موڈ میں آتا ہے، تجھے درد دیتا ہے، تجھے تکلیف دیتا ہے۔ جب شروع میں نماز پڑھنے جاؤ گے ڈیفینس کے موڈ میں آئے گا، مختلف خیالات لائے گا، وسوسے لائے گا، چیزوں کو سامنے لائے گا، تجھے جانے ہی نہیں دے گا۔ لیکن جیسے جیسے ریپیٹ کرتے جاؤ گے یہ تیرے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ تو فرمایا پہلی جب بھی استاد اخلاق کسی شاگرد کو لیتا تھا تو پہلے کہتا تھا جا 40 دن 100 لعنت اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھ۔ اگر 40 لوگ شاگرد بننے آتے تھے نا تو 2-3 رہ جاتے تھے، 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن چھوٹ جاتی تھی، وہ بھی صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو کئی لوگ باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کے شوق بن جاتا ہے، ہاں بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، 15 دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں بندہ بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ تو
تو ایک عمل کو جتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے وہ عمل اس کے وجود کی عادت بن جاتا ہے. ہم مولویوں کا مجلس پڑھ پڑھ کے گلا بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو 3 دن گلے کو ریسٹ دو، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ مجلس اتنی پڑھو، یہ گلے کی رگیں بھی کہتے مول ہی موڑنے والا نہیں ہے. اپنے بزرگ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بندہ تکلیف سمجھ کے کرسی پہ بیٹھ جائے کہ مجھے تکلیف ہے، میں نہیں چل سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا. لیکن تکلیف میں بھی چلتا رہے، گھٹنے بھی کہیں گے علی والا ہے، مولی والا. تو تمہارا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہوتا ہے ریپیٹیشن سے. اسی طرح تمہارے برین کے مسلز ہیں. کیوں فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ تیرا حافظہ رہے. اکثر لوگ بڑھاپے میں حافظہ چلا جاتے، لیکن آیت اللہ بہجت کا کبھی نہیں گیا، آقا خامنہی کا نہیں گیا، آقا وحید خراسانی کا نہیں گیا، آقا سیستہ، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے حافظے کو یوز کرتے. بھائی بیٹری ہے نا، جتنا یوز کرو گے اتنی چارج ہوتی ہے. اللہ نے باڈی تمہاری ایسی بنائی ہے، تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا. پر میں جس بھی عمل کو ریپیٹ کیا جائے عادت بن جاتی ہے. سگریٹ پیو گے، سگریٹ کی عادت، چرس پیو گے، چرس کی عادت، بھنگ پیو گے، بھنگ کی عادت، ذکر علی کرو گے، ذکر کی عادت. کئی لوگ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، یا لوگ 2 گھنٹے حسین کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے کیا ہے، عادت ہے. فرمایا عادت تب اچھی ہے جب عقل کی تابع رہے. عقل حاکم ہے، عادت تابع ہے. لیکن اگر الٹ ہو جائے، عقل زیر ہو جائے، عادت اوپر آ جائے. امام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل مند وہ ہے جو عقل سے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی عبادت نہ کرے. اب تجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ جو عادت میرے اندر ہے، یہ عقل کے تابع ہے یا عقل اس کے تابع ہے. تو جب عادت عقل کے تابع ہوتی ہے، یہ عادت نہیں کہلاتی، یہ عبادت کہلاتی ہے. کیونکہ عقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ہمیشہ تو سے عبادت کرواتا ہے. اب آپ کئی مرتبہ بائی روڈ ایران گئے ہوں گے، کوئٹہ سے تفتان تک جن بسوں میں چڑھتے ہو، ہاں وہ چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر، ڈرائیور کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ اسے بچپن سے نماز کی عادت ہے، عبادت نہیں ہے. اب باریک نقطے پہ آ رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں 85% ولائی، جن کو صرف علی علی کرنے کی عادت ہے. ایک بندہ علی کو جانتا ہے، بایوگرافی، کون علی ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے، کون علی حسنین کے بابا، کون علی سیدہ کے شوہر، کون علی داماد رسول. یہ ہے بایوگرافی. یہ صرف علی کی بایوگرافی کو جانتا ہے. ایک وہ ہے جو بایوگرافی کو نہیں جانتا ہے، علی کی شان کو نہیں جانتا ہے. بہت فرق ان دونوں میں. بایوگرافی علی ابن ابی طالب ایک یہودی بھی حاصل کر سکتا ہے. ایک ہے معرفت، ایک ہے انفارمیشن. معرفت صرف اس کو ملتی ہے جس نے علی کی ولایت پہ عمل کیا، لیکن انفارمیشن ہر کوئی لے سکتا ہے. کوئی بھی یہودی آ جائے علی ابن ابی طالب پر کسی یونیورسٹی میں جا کے PhD کرے، کر سکتا ہے. آپ سے زیادہ اس کے پاس انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہوگی. انفارمیشن اکتسابی ہے، حاصل کرنے سے آتی ہے. معرفت ندوی ہے، جسے عطا کرتے ہیں اسے ملتی ہے. معرفت کسی کتاب سے نہیں ملتی، معرفت عطا پروردگار عالم ہے. تو ایک ہے عادی شیعہ، مثال دوں گا تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جائے اور سمجھتی جائے. عادی شیعہ، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجلس عادت سمجھ کے آئے ہو، یہ عبادت سمجھ کے آئے. کیونکہ اگر عادت بن جائے نا تو خطرناک ہے. جو چیز عادت بن جاتی ہے، جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر جسم اپنے مزے کے لیے اسے لینا چاہتا ہے. کس کے مزے کے لیے؟ عبادت جسم کے مزے کے لیے نہیں ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. عادت ہے رضائے جسم، عبادت ہے رضائے الہی. کیونکہ جب عادت بن جائے تو مزہ بن جاتا ہے، لیکن جب رضائے الہی ہوتی ہے، مزہ آئے یا نہ آئے کرنا ہے. حسین اللہ اس پہ راضی ہے کہ تو کربلا جائے، اب مزہ آئے یا نہ آئے حسین کو جانا ہے. زینب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو یزید کی دربار میں جا کے خطبہ دے. تبھی سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا.
یہ رضا الہی ہے. رضن برضا و تسلیما لامرے، میں کس کی رضا پہ راضی ہوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اب اگر ذکر علی عادت بن جائے، مومن کو کہا روزہ رکھتے ہو کہ نہیں مولانا؟ کیوں؟ کا سگریٹ کی عادت ہے. یہ عادت کا غلام بن گیا نا، ایک سگریٹ کا غلام ہے. روزہ رکھتے ہو کہ نہیں مولانا؟ مجھے چائے کی عادت ہے. کس کا غلام بن گیا؟ چائے کا غلام بن گیا. جب عادت بن جائے تو مزہ آتا ہے، اور جب مزہ آ جائے تو کہنے لگے مثلا مولانا مجھے صبح کی نماز کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اب میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 2.5 پڑھوں گا. اللہ کہے گا 2 پڑھو گے تو رحمت ہے، 2.5 پڑھو گے تو لعنت ہے. کئی ایسے شیعہ ہیں مثلا کہے مولانا مجھے روزے رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اب میں 30 دن نہیں 31 دن رکھوں گا. 31ویں دن عید آئے، اللہ کہے گا 30 رکھو گے تو رحمت ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہتے ہیں ہمیں علی کی عزاداری میں بڑا مزہ آتا ہے. اب ہم عید کے دن بھی کیا کریں گے؟ دیکھ رہے ہو نا یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمیں ماتم میں بڑا مزہ آتا ہے، نیاز کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. 19 رمضان دوپہر کو علی کی مجلس بھی کریں گے، نیاز بھی کریں گے، اور دیگیں بھی گھمائیں گے اور کھائیں گے. یہ کس کا عادی ہو چکا ہے؟ ذکر کا عادی ہو چکا ہے. کہا مجھے علی کے ذکر میں مزہ آتا ہے، عادت ہے. اب جب یہ چرس بھی پیے گا تو کہے گا یا علی. یہ جب بھنگ بھی پیے گا تو کیا کہے گا؟ یا علی. بچپن سے ماں نے اسے علی علی کرنے کی عادت تو ڈالی ہے، لیکن اسے سلیقہ نہیں سکھایا یا علی کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا. اللہ کا ذکر ہر جگہ نہیں کیا جاتا، واش روم میں نہیں کیا جاتا، گندگیوں میں نہیں کیا جاتا. اللہ کا نام بھی ہر جگہ نہیں لکھا جاتا. قرآن کو بھی ہر حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جاتا. جب تک پاک ہو تو پاکوں کو ہاتھ لگا سکتے ہو. شان جانو، امامے کی شان ہے سر پر ہو، کوئی بندہ پاؤں میں رکھ لے، کس کی بہترامی ہے؟ امامے کی بہترامی ہے نا. اس نے علی کو جانتا تو ہے لیکن علی کی شان کو نہیں جانتا. اب گانا ہے انڈیا کا اور اس میں علی کا ذکر ہے، گاڑی میں لگا دیتا ہے. مولانا کیا گانا پڑا ہے؟ ہاں مولانا فلاں فلم دیکھی ہے، اس میں فلاں اداکار زنجیر زنی کر رہا ہے. تو بھائی کیا ہوا زنجیر زنی کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ عادی ہے علی کا ذکر سنا. گانے میں بھی ذکر علی ہے تو اسے مزہ آتا ہے، چرچ میں بھی علی علی. اور آسان کر دوں، کسی کے گھر میں چوری کرنے جائے گا، دیوار چھلانگے گا تو کہے گا یا علی، کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ میدان جہاد میں یا علی کیا جاتا ہے، میدان گناہ میں یا علی نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ عادی ہو چکا ہے. سچا واقعہ ایران کا، مولانا صاحب کہتے ہیں محرم کے دن تھے اور میں گھر گیا، جیسے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا ایک چور ہے، اس نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، بس یہ اٹھانے والا تھا کہ میں پہنچ گیا. کا سامان وزنی تھا. اب ایران کا واقعہ مطلب چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ. کہ جب سامان اٹھانے کی بات آئی اس نے کہا یا علی. مولوی صاحب آگے بڑھے، کہو بندے خدا ادھر تو دیکھ، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جا رہا ہے. تو یہ عادی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں یا علی کرنا ہے اور کہاں یا علی. یہ اسے بس یا علی کرنا ہے. چرس پیے گا تو یا علی کہے گا، بھنگ پیے گا تو بس یا علی کرنا ہے. ہر جگہ پہ یا علی کرنا جانتا ہے. عقل نہیں ہے کہ ذکر وہاں کرنا ہے جہاں علی کہے. تمیز ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں. ہر جگہ سے یا علی کرنا ہے. اب ہمیں سکھاتا ہے کہ علی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ہاں میرے بھائی تو عادی شیعہ ہے. ہاں اور میں پروو کروں گا یہ جتنے لوگ نام مرکز ولایت سے گھوم رہے ہیں نا، بھٹک رہے ہیں جگہ جگہ پہ، واللہ سب کو لے کر آؤ. جو سرکل میں نے بنایا نا، ولایت کا سرکل اور تبرہ کا سرکل، یہ سارے اس لعنت والے سرکل میں جاتے ہیں. پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، سب کا جا کر کیریکٹر چیک کرو، سب کا کیریکٹر جا کے دیکھتے ہیں. بے نمازی ملیں گے، شرابی ملیں گے، دین کے لیے ایک دن انہوں نے محنت نہیں کی. یہ لوگوں کو نشائی بنانا چاہتے ہیں، عبادت والا شیعہ نہیں بنانا چاہتے.
یہ نشہ دینا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں نشے سے اٹھ جا, ذکر علی دلوں کو بیدار کرتا ہے, سلاتا نہیں ہے, ضمیروں کو بیدار کرتا ہے, اخلاقوں کو بلند کرتا ہے, زبان میں اخلاق مصطفیٰ کو پیدا کرتا ہے. وہ قرآن جو یہ کہے لا تسبوا, امام فرماتے ہیں ولا تکونوا من السبابین, اے علی کے چاہنے والے گالیاں دینے والوں سے نہ بنو. علی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. انی اکرہ الیکم, مولا فرماتے میں پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو. جنہوں نے 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دیں. آج یہ کیسا کردار ہے کہ علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ علی کا کردار ہے. اپنے کردار کو علی کے کردار, نام علی والا ہے لیکن کردار یزید والا ہے. تو فرمایا عادی شیعہ میں اور زندہ مثال دوں زندگی علی سے. فرمایا اگر کسی کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہو, ہر روز جاگتا ہے, اور ایک دن باپ, میں نے کہا نا ولایت باپ, اگر والدین کی ولایت میں ہو تو علی کی ولایت میں ہو. اگر باپ کہے بیٹا آج رات جلدی سو جا, واللہ اگر عادت ہوگی نا جاگنے کی, اس کو نیند نہیں آئے گی. کبھی ادھر کروٹ بدلے گا, کبھی ادھر کروٹ بدلے گا, لیکن اب جملہ یاد کرنا اور مجلس سے یہ جملہ ذہن میں بٹھا کر جانا. میرے مولا علی فرماتے ہیں اے ستاروں گواہ رہنا, علی نے کبھی راتوں کو نیند نہیں دی. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی بھی علی کو رات کے اندھیروں میں سوتا ہوا نہیں دیکھا, لیکن جب شب ہجرت رسول نے کہا علی سو جا, اگر جاگنے کی عادت ہوگی علی کو کبھی نیند نہیں آتی. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں میٹھی نیند جو شب ہجرت آئی ایسی نیند کبھی نہیں آئی. میٹھی نیند کیوں؟ کیونکہ جب نبی نے کہا سو جا تو علی عادت کا پابند نہیں ہے, عبادت کا پابند ہے. جہاں وہ کہے گا جاگ جا تو علی جاگ جاتے ہیں, جہاں وہ کہتے ہیں سو جا تو علی سو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے تو نماز اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے یا علی کی مرضی سے پڑھ رہا ہے؟ تو ذکر علی اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا علی کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور یہ واقعہ تو تم نے بارہا سنا جب اس ملعون نے علی کے چہرے پہ آب دہن پھینکا. اگر علی کو عادت ہوتی تو عادت کا تقاضا تھا جو توہین کرے آپ بھی اس کی توہین کرو, لیکن علی عادت کے مجبور نہیں تھے. میرے مولا نے کھڑے ہو کر کائنات کو میسج دیا کہ علی عادتوں کا غلام نہیں ہے, علی عبادتوں کا غلام ہے. اے مومن تجھے بھی یہ بتانا ہے کہ مولا علی میں پابند عبادت ہوں, پابند عادت نہیں ہوں. آؤ ذرا کربلا کے میدان میں. امام سجاد فرماتے ہیں اندھیری رات ہے, پھوپھی اماں اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں. امام نے پوچھا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہ کیوں میرے لال سجاد کا میں نے پورے سفر میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, لیکن پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ ہیں, ہم نہیں اہل بیت ہیں. اہل بیت شرعی مسائل سے آگاہ ہیں. فرمایا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے, میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں, اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. آیت اللہ شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, فرمایا ذاکر منبر پر گیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ عزاداروں علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئی تھی. اگلا جملہ کہنا چاہتا تھا, آقا نے روک دیا, کہا ذاکر رک جا, مجھے اس جملے بھی میری بیٹی نہیں, یہ علی کی بیٹی ہے. وہ شرابی کے دربار میں گئی, کہا اگر اس جملے پر بھی کوئی مر جائے گا پھر بھی حق کی مصیبت ادا نہیں ہوتا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں صباحاً و مساء بدلت دموع دمع. اے میرے بابا حسین, میں صبح شام وہاں پہ روتا ہوں اور آنسوؤں کی جگہ پہ خون روتا ہوں. عزاداروں تمہارے ایام رضا ختم ہو گئے, خوشیوں کے منانے کے پیچھے جاؤ گے.
اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مشہور ہے سب سے زیادہ جو امام رویا محمد سجاد 40 سال، لیکن فرمایا جو سب سے زیادہ امام رویا وہ سجاد نہیں ہے، کیونکہ سید سجاد 40 سال روئے، فرمایا 1000 سال گزر گئے ابھی تک تیرا امام زمانہ رو رہا ہے۔ فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے خون کا لوٹا دکھاتا ہے۔ یہ دن ہے امام کے پرسے کے دن، یہ دن ہے امام زمانہ کی یتیمی کے دن، واللہ اس امام کو یاد کیا کرو۔ اور میرے چوتھے امام اپنے صحابی کو فرمایا کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو۔ پھر آیا امام نے پھر کہا کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ اس نے کہا مولا اتنا کیوں بولتے ہیں کہ میں حسین کو سلام کروں؟ امام نے فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا حسین ترس گیا تھا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ اس نے تعجب میں کہا مولا کیا مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کیا کرتا ہے، لیکن میرے بابا کو مسلمان سمجھے کس نے؟ کہ سیدہ زینب کو پتھر مار کے کہتے تھے پتھر مارو یہ باغی کی بہن ہے، بیوی زینب فرماتی تھی پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہیں کرو۔ یہ کڑی بہت پرانی ہے۔ جب علی گھر گئے نا سیدہ نے فرمایا علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتے ہو، علی سلام کرتا ہے کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں۔ تو فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو، یہ سلام میرے حسین کے دل کو چین دیتے ہیں۔ یقیناً اس سال کربلا جا نہیں سکے، فرمایا اگر جسم کربلا نہیں آتا تو روحوں کو کربلا بھیجا کرو۔ معصوم کا جملہ ہے، فرمایا اگر تڑپ ہے کربلا کی اور کربلا آ نہیں سکتے، لیکن یہ چاہت ہے کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں اور آپ کی زیارت کر کے نہ مروں، تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ تو مولا سلام کروں گا آپ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، کا ایک شرط ہے اگر سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ آنسو نہیں ہے تیرے سلام کا جواب ہے کہ حسین تجھے دیتا ہے۔ اب اگر مر جائے گا نا ملائکہ کہیں گے لکھو اس کے نام اعمال میں حسین کی زیارت کر کے گیا ہے۔ یقیناً مرحومین بھی اس مجلس میں تشریف لائے ہوں گے۔ فرمائے مومن جب تک زندہ ہے شکر کر، تیرا نام اعمال کھلا ہے، لیکن جب مر جائے گا یہ نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ ان مرحومین کو یاد کیا کریں جن کا آج نام اعمال بند ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ جس مومن و جوان کو سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج اس طرح حسین کو سلام کرو جس طرح کربلا میں زینب نے سلام کیا، جس طرح 11 محرم کو زین العابدین نے سلام کیا۔ حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بلند آواز سے السلام علی
ہے امام زمانہ ہے، سنو گے مولا کس طرح اپنے دادا کے مسائل پڑھتے، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ، عجیب جگہوں پہ امام نے یاد کیا، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پر، اور جنہیں پس گردان باد گیا تھا، فرمایا دادا تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے، اگلا جملہ بڑا درد بھرا ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، وہ جن کا رنگ بدل گیا تھا، کبھی شمر کے تماچوں میں ملا گیا، کبھی ظالم کے تماچوں میں رنگ کالا کیا، فرمایا تو سن کے برداشت تو نہیں کرتا، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا، فرمایا جب آنکھوں میں آنسو اے مومن سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا تاکہ میرا ظہور ہو اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑے، اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری مٹھی زینب کی چادر چھینے، امام کی وصیت کیا ہے یا نصیحت؟ فرمایا جب بھی دعا کرو خدا کو تو بیویوں کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتا، ایک خدا کو میری پٹھی زینب کا، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا، خدا یہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، آؤ خدا کو ان دو بیویوں کا واسطہ تاکہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیا شہر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ کم مولا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی، ملا کوئی 4 سالہ بچی کو بھی مارتا ہے، امام نے فرمایا دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے، جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے بچی کو تماچے مارتا تھا، یہ میرا کلیجہ جلانے کے لیے سکینہ کو دادیا دیوار پر، اللہ کو ننھی سی بچی کا باز، امام زمانہ نے ایک جملہ کہا، میں یہ مسائل امام زمانہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا میرا سلام
کہوں گا مولا مولا آپ کو وہ ہونٹ یاد. چھٹے امام کا فرمان سنو. فرما اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنائے. آزادار ابھی تو رویا نہیں, تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. ابھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے, پڑھنا جاتا ہے. تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی بہرا کھڑی ہو جاتی ہے. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے. اے خدا یہ میرے حسین کا دادا تو اس سے راضی ہوگا. بڑے خوش نصیب ہو زہرا کی دوا پہ تیرا نام. امام زمانہ کو کہوں گا مولا وہ ہونٹ یاد جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا. آپ نے ان ہونٹوں کو سلام کیا, میں کہوں گا میرا سلام ہو ان آنکھوں پر, اس بچی کی آنکھوں پر جو بابا کے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر مولا استغفار جب بھی ذکر ہوتا تھا نا 3 مرتبہ کہتے تھے شام شام. مولا شام میں ایسا کیا ہوا رو کر کا شام کا دربار. مولا شام کے دربار میں کیا ہوا, فرمایا ایک رسی تھی. قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا. فرمایا ایک رسی تھی 18 گردن تھے. سجاد کبھی منظر نہیں بھولے گا. قدیمی مومنوں میں تجھ سے پوچھوں گا جب ایک رسی ہو 18 گردن ہو, کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا, تبھی فرماتے ہیں شیو جب میں کمر کو سیدھا کرنا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا کلا بھول رہا. فرمایا پورے سفر میں میری کمر بھولی رہی. خلاصہ فرمایا یزید دربار میں ملوم تب بیٹھا لجانے شمر نے کانوں میں کیا گیا. شاید کا یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے. اگر اجازت دو بچی کو بابا کا سر دیا. ملونے کا شمر وہ بچی کون, شمر سکینہ کی طرف اشارہ کیا. یزید نے دیکھا ننھی سی بچی ہے, طالب زخمی ہے, رخساروں کا ہے. ملو نے فوراً کہا بچی تیرا نام کیا ہے. اب روایت کے جملے بڑے سن میری طرف دیکھنا کا بچی تیرا نام کیا ہے. راوی کہتا ہے بچی کے ہوتے پر آواز نہیں. ملو نے دوبارہ کہا بچی تیرا نام کیا ہے. بچی کے ہوتے پر آواز نہیں نکلے. تیسری مرتبہ کو سنی کا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے. یا امام سجاد کی آواز آئی مجھے بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. بچی کی آواز کیسے نکلے.
ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے یا رسی کھولی گئی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ملو نے بچی کو دیکھا کہ بچی لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا سکینہ سجاد کو دیکھتی سکینہ سے جواب دے کہا کئی دیر سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میرے قریب میں تجھے کھجور دوں گا سکینہ نے پھر سجاد کو دیکھا سکینہ آگے جا کے قیامت میں یہ گیا میں نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا سکینہ آگے بڑھے اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں امام زمانہ اگر موجود ہے مجھے معاف کرے گا بچی جیسے قریب گئی مرحوم نے کشف لیا کہا کشف لے اس میں کھجور امام سجاد فرماتے ہیں عرب کشف میں کھجور ایک مرتبہ بچی نے کٹوا ہٹا اللہ کسی بچی کو یہ منظر دکھا جیسے کپڑا ہٹا سکینہ نے کٹی ہوئی گردن میں ایک مرتبہ گردن کو سینے سے لگایا او میرے تین دن کو پیار سے راما او بابا آنکھوں کو کھولو او شروع نے مجھے تمہارے او مجھے تھکے ہوئے بابا او میرے آباد کے بعد وہ کو اٹھانے والے بابا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ تجھے امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ خدا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچا دے پروردگار حق محمد و آل محمد ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما سید مطارو شاہ سید لطف شاہ پروردگار اس ذکر کا ثواب ان تک پہنچا دے ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما ہم سب کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما حاضرین میں جتنے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما بانیان کے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جہانگیر صاحب بیمار خدا ان کو بحق امام سجاد شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما پروردگار جتنے دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما یہ مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھو محمد